جناب صدر کی اجازت سے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ تمام طلبہ خاموش رہیں، پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے تو بس رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے قاری و حافظ ہیں ڈاکٹر سید امان عبید صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر DDE مانو۔ آئی ویلکم ہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسامت میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ انگلش ترجمہ سماعت فرمائیے۔ In the name of Allah, the most beneficent and merciful. And their prophet said to them, Verily, Allah has sent Talut as your king. Spoke they, How can there be kingship of him over us? Whereas we are more entitled for the kingship than him. And nor he has been given abundance of wealth too. Said the prophet, Allah has chosen him over you and has increased him abundantly in knowledge and stature. And Allah gives his kingdom to whom he will, and Allah is all embracing and all knowing. Allah may show us the right path. Ameen. جزاک اللہ۔ قاری و حافظ ڈاکٹر سید امان عبید صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر DDE مانو، تلاوت کلام پاک میں ترجمانی پیش کر رہے تھے۔ The program has been already started with the recitation of the verses of Holy Quran by Dr. Sayyid Aman Ubaid. And now comes the next event. May I request the Honorable President of the today's function, Dr. Aslam Parvez Sahab, the Vice Chancellor, the Chief Guest, Professor Furqan Qamar Sahab, the Registrar,
جناب سکندر صاحب, دا ڈین پروفیسر نوشاد حسین صاحب, پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ سابق ڈین, میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. معزز مہمانان اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. مہمانان مکرم بھی اور میزبان مکرم بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. اب باری ہے کہ ہم یونیورسٹی کے اس ترانے سے محظوظ ہوں جسے مشہور و معروف شاعر اور نغمہ نگار گلزار نے لکھا ہے اور جسے سکھویندر نے گایا ہے اور وشال بھردواج نے جس کی موسیقی تیار کی ہے. آئیے میڈیا سینٹر کے ذمہ داران سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں یونیورسٹی ترانہ سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کریں. قلم سے اترا ہوا بدن ہے یہ علم کا شہر گھر ہے میرا, میرا مدرسہ میرا وطن ہے. تعلیم کا موسم ہے, تہذیب کی فصلیں ہیں, ہم روشن کرتے ہیں, سورج کی نسلیں ہیں. زمین سے جو دانا گزرے تھے اس زمین سے, وہ علم کے بیج بو گئے ہیں. بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں. ہم چاند کی پیشانی جب چھو کے نکلتے ہیں, کائنات میں ہے پاؤں اور مارس پہ چلتے ہیں. اردو کی اڑے خوشبو یہ جامعہ زبان اردو, 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 یہ جامعہ زبان اردو. زبان اردو کا آشیاں ہے, یہ جامعہ زبان اردو. University Tarana, written by well-known songwriter Gulzar, presented by, sung by Sukhwinder Singh. ہم نے ابھی اس ترانہ سے استفادہ کیا, اس سے ہم محظوظ ہوئے. آئیے سامعین پروگرام کو آگے بڑھائیں. یوم اساتذہ 5 سپٹمبر ہر سال سارے ہندوستان میں منایا جاتا ہے. آج ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس موقع سے ایک بہت اچھے مہمان مقرر ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم اپنے معزز مہمان مقرر
प्रोफेसर फुरकान कमर का तहे दिल से एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ मेहमान मुकर्रम का इस्तकबाल करें। डाइस पर और जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले सदर इजलास डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, हरदिल अजीज़ शेखुल जामिया, जनाब M.A. सिकंदर साहब, मौज़ज़ रजिस्ट्रार मानू, प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब, डीन शोबे तालीम व तरबियत, और प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा, साबिक़ डीन शोबे तालीम व तरबियत। एक बार इन तमाम लोगों के लिए फिर से तालियों से आप इस्तकबाल करें। इस प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा, साबिक़ डीन, अपना इफ्तिताही खिताब पेश करेंगी। इसमें वो मेहमानान का इस्तकबाल करने के साथ साथ मेहमान का तारुफ़ भी पेश फरमाएंगी। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इफ्तिताही कलमात पेश करें। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। आइए मैडम तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया स्टीफन सर। मोहतरम जनाब वाइस चांसलर साहब, जनाब रजिस्ट्रार साहब, हमारे आज के जलसे के मेहमान खुसूसी मोहतरम प्रोफेसर फुरकान कमर साहब, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डीन प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब, प्रोफेसर सिद्दीक़ी मोहम्मद महमूद साहब, यूनिवर्सिटी के तमाम तदरीसी व इंतज़ामी शोबाजात से वाबस्ता साथियों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबको आदाब एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। शोबे तालीम तरबियत की जानिब से मैं आप सबका आज के इस यौम असातिज़ा के जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। यौम असातिज़ा हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश के सिलसिले में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया थे, जिन्होंने 1952 ta 1962 दो मियाद की तकमील के बाद 1962 ta 1967 मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया रहे। मुल्क के इन आला ओहदों पर फायज होने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने बतौर एक काबिल टीचर और एक आला दर्जे के फ़िलासफ़र की हैसियत से दुनिया में अपनी शनाख्त बना ली थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदुस्तानी मजहबी फ़लसफ़े को मगरबी ममालिक के लिए इस अंदाज़ में पेश किया था जो उनके लिए काबिल फ़हम हो। उनका ये अंदाज़ इतना मौसर था कि मगरबी ममालिक बिलखुसूस इंग्लैंड में उनकी काबिलियत के चर्चे होने लगे और उन्हें वहाँ मुख्तलिफ़ जामियात में लेक्चर्स के लिए मदऊ किया जाने लगा। और यही वजह थी कि जब 1936 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में द स्पाल्डिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स का क़याम अमल में आया तो उसके सबसे पहले प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्णन का तकर्रुर किया गया और वो इस पोजीशन में पूरे 16 साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। न सिर्फ ये बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ़ खिताबात व एजाज़ात से भी नवाजा गया था। इसी तरह अमेरिका में भी डॉक्टर राधाकृष्णन की शोहरत पाई जाती थी। 1939 ईस्वी में वहाँ एक इदारा द लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फ़िलासफ़र्स का क़याम अमल में आया। उसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स जो बाहयात हों वो अपने ख़यालात व सवाने पर मज़ामीन पेश करते, जिस पर दीगर माहिरीन उस फ़िलासफ़र के ख़यालात पर तनक़ीदी मज़ामीन रवाना करते और फिर उस तनक़ीद का जवाब ख़ुद ज़ेर तज़किरा फ़िलासफ़र देता। 1952 ईस्वी में इस सीरीज़ का 8वां शुमारा डॉक्टर राधाकृष्णन के फ़लसफ़े पर मुश्तमिल था। इस सीरीज़ के रूह रवां डॉक्टर आर्थर शिल्प ने जब कहा था कि अगर डॉक्टर राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये सीरीज़ अधूरी रह जाएंगी। जब यही डॉक्टर शिल्प ने डॉक्टर राधाकृष्णन से उनकी सवानहयात लिखने के बारे में गुजारिश की तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जवाब था कि किसी भी हसास इंसान के लिए और फिर जब वो एक राइटर भी हो तो उसके लिए कुछ लिखना, एक राइटर जो कुछ लिखता है अपनी सवानहयात लिखना मुश्किल होता है। एक राइटर जो कुछ लिखता है उसमें उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का निचोड़ आ ही जाता है। और इस ताल्लुक़ से उन्होंने लिखा था, माई राइटिंग्स आर नो मोर दैन फ्रैगमेंट्स ऑफ ए कन्फेशन।
اس طرح خود ڈاکٹر رادھا کرشنن کے مطابق ان کے حالات زندگی اور زندگی کے متعلق ان کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ان کی لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ مددگار ہوگا۔ اسی طرح آج کی ایک خداور شخصیت ہمارے آج کے مہمان، اس جلسے کے مہمان خصوصی پروفیسر فرقان قمر صاحب ہیں۔ ویسے پروفیسر صاحب کی شخصیت تعلیمی حلقوں میں کوئی محتاج تعارف نہیں، لیکن حال میں موجود طلباء اور دیگر مہمانان کے لیے میں پروفیسر صاحب کا تعارف اختصار کے ساتھ پیش کروں گی۔ پروفیسر فرقان قمر صاحب جیسی جلیل القدر شخصیت کے اچیومنٹ کے تعلق سے جب میں نے ڈیٹیلز اکٹھا کیے تو وہ پرنٹڈ فارم میں 20 صفحات پر احاطہ کر گئے۔ اب الجھن یہ ہے کہ اسے کس طرح کنسائز کیا جائے، پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ موصوف کی اکیڈمک اور ایڈمنسٹریٹو لائف کے اہم اچیومنٹس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بنیادی طور پر پروفیسر صاحب کامرس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ آپ SSC تا M.Com تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ رہے۔ پھر آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ ان ریزیڈینشیل یونیورسٹی آف یو پی کے موضوع پر ڈپارٹمنٹ آف کامرس یونیورسٹی آف لکھنؤ سے PhD کیا، اور PhD کی تکمیل کے فوری بعد آپ کا تقرر 1984 عیسوی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹ آف کامرس میں لیکچرر کے عہدے پر ہو گیا، اور پھر وہاں سے آپ کی اڑان مسلسل جاری رہی، سینئر لیکچرر، ریڈر اور پھر پروفیسر۔ آپ نے جامعہ میں اکیڈمک کے ساتھ مختلف ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں بھی انجام دی ہیں، جیسے ڈائریکٹر سینٹر فار مینجمنٹ اسٹڈیز، ممبر سیکریٹری اکیڈمک اینڈ آڈٹ کمیٹی آف جامعہ ملیہ اسلامیہ، کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل ریلیشنز جامعہ ملیہ اسلامیہ، کوآرڈینیٹر ووکیشنل پروگرام ان بزنس اسٹڈیز، کوآرڈینیٹر ڈیولپمنٹ سیل جامعہ ملیہ اسلامیہ، کوآرڈینیٹر اسٹڈی گروپ آن کاسٹ سیونگز اینڈ ریسورس یوز ایفیشنسی ان ہائر ایجوکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ، کوآرڈینیٹر کمیٹی فار ڈیولپنگ 10 پلان proposal of Jamia Millia Islamia, Committee for Preparation of Proposals and Presentation for Universities with Potential of Excellence, Jamia Millia Islamia۔ اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے باہر قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کا کافی کنٹریبیوشن رہا، جیسے آپ ممبر ڈرافٹنگ کمیٹی فار دا 11th and 12th 5-year plan on higher education policies، ممبر اسٹیئرنگ کمیٹی اینڈ ورکنگ گروپس آن review and formulation of higher education plan، expert consultant on policies and procedures relating to the assessment and accreditation of higher education، اور advisor for education in planning commission گورنمنٹ آف انڈیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ذمہ دار پوزیشنز میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دوران آپ نے بے شمار آرٹیکلز، بکس، بک ریویوز، مونوگرافس پر بھی کام کیا ہے جو ملک کے مختلف جریدوں میں شائع ہوتے رہے۔ آپ کا تحقیقی مطالعہ ایجوکیشنل فائنانس، پالیسی، پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پالیسی ریسرچ، پروگرام ایویلویشن، امپیکٹ انالیسس، سوشیو اکنامک سروے، انسٹیٹیوشنل ایویلویشن، ایجوکیشنل مینجمنٹ پر مشتمل ہے۔ آپ مختلف پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تحت USA اور UK کا بھی سفر کیا تھا، جن میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام اسپانسرڈ بائی دا MHRD UGC، آرگنائزڈ بائی دا ییل یونیورسٹی USA، اور ایڈوانسڈ مینجمنٹ پروگرام فار سینئر لیول مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیلڈ ایٹ کیمبرج UK قابل ذکر ہیں۔ اور ایک اور دفعہ آپ نے USA کا دورہ کیا تھا، پروفیسر آف فائنانس، UAE کیمپس آف دا ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی USA۔ پروفیسر فرقان قمر صاحب کے اعتراف خدمات کے طور پر ملک کی مختلف جامعات اور اداروں نے آپ کو مختلف اعزازات سے نوازا ہے، جن میں قابل ذکر ہیں ڈیلٹ آنرس کازا، سوامی وویکانندا سبھارتی یونیورسٹی میرٹھ، راج رشی پروشوتم داس ٹنڈن شکشک سمان بائی دا UP راج شری ٹنڈن اوپن یونیورسٹی، ویژنری ایجوکیشنل لیڈر آف انڈیا، ری تھنک انڈیا فاؤنڈیشن، conferred by none other than
Shri Pranam Mukherjee, former President of India. Honorary Professorship in Educational Administration, Avinash Lingam Deemed University, Coimbatore, और Lifetime Achievement Award by the Punjab Commerce and Management Association. ये एजाज़ात इस बात की शहादत हैं कि प्रोफेसर फुरखान क़मर साहब मुल्क के तूल और अर्ज़ में पाए जाने वाले तालीमी हलक़ों में किस तरह अपनी पहचान रखते हैं। प्रोफेसर साहब ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ हाई लेवल डेलीगेशंस में बतौर लीडर और पार्टिसिपेंट अपनी कारकर्दगी भी अंजाम दी हैं। जैसे he led a delegation of Vice Chancellors to Taiwan. He led a delegation of Vice Chancellor to UK organized by the Universities of UK and British Council, participated in the delegation of Vice Chancellors, Directors to France, participated in the delegations of Vice Chancellors constituted by the MHRD UGC to the Yale University, USA, participated in the delegation of Vice Chancellors to Canada, coordinated the delegation from Jamia Millia Islamia to Kingdom of सऊदी अरेबिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लैडर में आप कई मंजिलें तय कर चुके हैं। आप 2 जामियात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के वाइस चांसलर रहे और फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल के बावकार ओहदे पर फायज रहे। वहाँ से अपना टर्म मुकम्मल करने के बाद आप फिर से जामिया मिलिया इस्लामिया वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ में अपनी बेजबहा खिदमात से जामिया को सरफराज करने में लगे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से बसद एहतराम आपका इस्तकबाल करती हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया।